اور بات ہے، جملوں کو پلٹ کے کہہ رہا ہوں، دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور اس در پہ بھی اگر دعا مجھے آپ لوگوں سے حاصل نہیں ہوئی تو پھر دنیا میں کس در پہ توقع رکھوں گا؟ کیونکہ میں نے کل جملہ ایک مجلس میں کہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو در در بھٹکا نہیں کرتے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو در در بھٹکا نہیں کرتے، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے خدا نے ایک خاص در قرار دے دیا ہے۔ وہ لوگ اور ہوتے ہیں قبلہ کہ جو اپنا بوری بستر کاندھے پہ ڈال کے چل دیتے ہیں، ہم تو اپنا بوری بستر اٹھا کے کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ تو قبلہ اگر اس در پہ بھی دعا نہیں ملی تو پھر دعا کہاں ملے گی؟ ذکر اہل بیت علیہ السلام وہ ہے کہ جس کے لیے کلیجہ چاہیے، ذکر اہل بیت علیہ السلام وہ ہے کہ جس کو سن لینا بڑی بات ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ذکر اہل بیت علیہ السلام وہ ہے کہ جس کو سن لینا چھوٹی بات ہے، لیکن اس کو سن کے سمجھ لینا بڑی بات ہے، کیونکہ ذکر اہل بیت سنتے بہت لوگ ہیں، سمجھتے بہت کم ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، سنتے بہت لوگ ہیں، سمجھتے بہت کم لوگ ہیں۔ اگر سب اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ گئے ہوتے تو یقین جانے کربلا میں 72 نہیں 72,000 ہوتے۔ یہ سمجھ کا ہی ہیر پھیر تھا کہ لوگوں نے امام کو سمجھا نہیں۔ تو ذکر اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے کلیجہ چاہیے، اور اس کے بعد جب بات اہل بیت علیہ السلام میں ان ہستیوں کی آ جائے کہ جن ہستیوں کا نام سننے کے بعد کچھ ہنستے ہیں کچھ مسکراتے ہیں۔ قبلہ اگر نہ صلوات پڑھ دو محمد، اگر نہ چل رہا ہو تو ان خاص ہستیوں کا آ جائے کہ جن ہستیوں کے نام سن کے لوگ پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ قبلہ مائک رکھ دیجئے۔ جن ہستیوں کا نام سن کے لوگ پریشان ہو جایا کرتے ہیں، مجلس میں آپ نے بہت مرتبہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ جس کو مولا کائنات کا نام اچھا لگتا ہے وہ مسکراتا ہے، جس کو برا لگتا ہے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی مجلس کا جملہ نہیں ہے عزیزان محترم، یہ کوئی مجلس کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے۔ کون سے الفاظ؟ چلیے لے کے چلتا ہوں آپ کو میں جنگ فاتح خیبر میں۔ جنگ فاتح خیبر میں رسول کائنات نے یہ اعلان کیا کہ جو سب سے پہلے علی کے جیتنے کی خبر مجھے سنائے گا میں اس کو جنت کی بشارت عطا کروں گا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جو مجھ کو علی کے جیتنے کی خبر پہلے سنائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ دوڑنے لگے لوگ میدان کی طرف، اچھا دوڑنے میں تو بڑے ماہر تھے، دوڑنے لگے لوگ میدان کی طرف، کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی پیچھے، ایک کے آگے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے، مطلب سب سے بڑا سب سے آگے، اس سے چھوٹا اس سے پیچھے، اس سے چھوٹا اس سے پیچھے، مطلب 3 کے پیچھے 3۔ توجہ چاہتا ہوں، سب میدان میں آ گئے، کس لیے کہ سب سے پہلے ہم علی کے جیتنے کی خبر رسول کو سنائیں گے اور جنت کی بشارت حاصل کریں گے۔ اس بات کو یہیں روک کے سب سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں کہ جنت کی بشارت وہی لوگ لینے کے لیے دوڑے تھے جن کو اپنے اوپر مسلمان ہونے کا شک تھا، ورنہ جو انسان رسول کے ساتھ رہتا ہو وہ اتنا تو یقین رکھتا ہے کہ اگر ہم رسول کے صحابی ہیں تو جنت تو ہماری ہے، اگر بھاگے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ شک تھا، اسی لیے جنت کی طلب میں بھاگے تھے۔ اچھا لالچ بڑی بری بلا ہوتی ہے قبلہ، سب کے سب میدان میں آئے، پہلے ہم خبر سنائیں گے پہلے ہم خبر سنائیں گے۔ اب ادھر مولا کائنات نے جنگ کو فتح کر لیا، جنگ فتح ہو گئی، لوگوں نے پھر دوسری مرتبہ میدان سے بھاگنا شروع کیا۔ میں نے بتایا کہ بھاگنے میں بڑے ماہر تھے، پھر بھاگنا شروع کیا میدان سے، آئے رسول کائنات کے پاس، یا رسول اللہ علی جنگ جیت چکے ہیں۔ رسول کائنات نے کہا خبر مل چکی ہے۔ پھر دوسرے نے کہا یا رسول اللہ کس نے آپ کو خبر دی؟
کہا سلمان بیٹھے ہیں، سلمان سے خبر ملی، کہا یا رسول اللہ سلمان تو میدان میں گئے نہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی مجلس کا جملہ نہیں ہے کہ علی کا نام سننے سے چہرے کھل جاتے ہیں، یہ رسول کائنات کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ علی کے نام سے چہرے کھل جایا کرتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو سلمان سے کیسے پتا چلا جبکہ سلمان تو میدان میں گئے ہی نہیں؟ کہا میں سلمان سے خبر کیسے ملی؟ سلمان سے لوگوں نے پوچھا، سلمان نے کہا کہ میں رسول کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تو لوگوں نے بڑی عجیب کیفیت سے پوچھا کہ رسول کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ آپ نے کیسے لگا لیا کہ علی جیت گئے ہیں؟ کہا سنو، تم لوگ میدان گئے، میں نے رسول کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، رسول کا چہرہ ہنستا ہوا پایا، میں نے کہا یا رسول اللہ علی جنگ جیت چکے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبلہ علی کا نام سننے سے مسکرا دینا کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ رسول کا کام ہے کہ جب بھی علی کا نام سنتے تو مسکرا دیا کرتے تھے، جب بھی علی کے بارے میں سنتے تو ہنس دیا کرتے تھے۔ اچھا قبلہ، بہت سارے لوگوں نے کل مجلس میں آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب تو اس کے لیے بھی کافی نہیں تھی کہ جس کو قرآن اور علم کا پورا علم، حدیث کا علم پورا تھا۔ اس نے بھی یہ نعرہ بلند نہیں کیا کہ جو سمندر میں، علم کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہا تھا، اور ایسے ایسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ جو خود رسول کے جنازے سے غائب تھے۔ تو جس رسول پہ کتاب خدا نازل ہوئی ہو، اس رسول کے جنازے سے غائب ہو کے یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، مجھے یہ کسی عقل مند کا تو کلام نہیں لگتا قبلہ، یہ کسی ناقص العقل کا کلام لگتا ہے۔ اور اگر عقل مند ہوتے تو کبھی یہ جملہ زبان سے نہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب اس کے لیے بھی نہیں کافی تھی کہ جس کو دنیا و آسمان کا تمام علم تھا، اس نے بھی کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ خدا کے سامنے ہمیشہ خدا کا سجدہ شکر کرتا ہوا نظر آیا۔ قبلہ ناقص العقل نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب جس کے اوپر نازل ہوئی اس کا عمل سننا چاہتے ہیں کیا تھا؟ بلکہ اللہ کی کتاب، اگر میں الفاظ کو پلٹ کے کہوں کہ اللہ کی کتاب وہ ہے کہ جو انبیاء اپنے عمل کو عملی جامہ پہناتے گئے، آیت قرآن بنتی گئی۔ انبیاء ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام عمل انجام دیتے گئے، آیت قرآنی بنتی گئی۔ رکوع میں مولا کائنات نے زکوٰۃ دی، آیت نازل ہو گئی قبلہ۔ بہت سارے لوگوں نے چاہا کہ میں نقل کر لوں، پورا پروپیگنڈا تیار بھی کر لیا۔ اچھا، نقل وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس عقل نہ ہو۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ نقل وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس عقل نہ ہو، ساری چیزیں تیار کر لی، ایک فقیر بھی بنا دیا۔ اچھا میں تو یہ کہتا ہوں تم فقیر ہی بنا سکتے ہو، غنی نہیں بنا سکتے کسی کو، کیونکہ غنی بنانا اہل بیت علیہ السلام کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اور یہ تو جس کے ساتھ مل جائے وہ بیچارہ اچھا خاصا اگر انسان ہو تو فقیر بن جائے، اور اہل بیت علیہ السلام کے ڈر سے اگر متمسک ہو جائے تو انسان غنی ہو جائے۔ غنی ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دولت مند ہو جائے، غنی ہونے کی بہت ساری صفات ہیں۔ تو قبلہ سب کو تیار کر لیا، فقیر کو بھی تیار کر لیا، سچویشن بھی بتا دی کہ جس وقت میں رکوع میں جاؤں اور کہوں سبحان ربی العظیم وبحمدہ تم آ جانا، کیا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کیا کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ بھائی پورا سب کچھ، سارا معاملہ تیار ہو گیا۔ اب جیسے یہ صاحب رکوع میں گئے تو فقیر آ گیا فوراً، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ تو انہوں نے فوراً اپنی انگلی کو ہلایا اور اس نے آ کے انگوٹھی ان کے ہاتھ سے اتار لی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ انگوٹھی خرید کے لائے تھے یا کہیں سے چرا کے لائے تھے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔
تو قبلہ اچھا میں کہوں گا کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے اچھی طرح سے نقل کی، ساری چیزیں اچھی طرح سے انجام دی، لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ جو انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دی وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھی، کیا تم نے انگوٹھی بھی اللہ کی طرف سے منگائی ہے؟ بس کھا گئے نہ دھوکا، کیونکہ نقل کے لیے عقل بھی ہونی چاہیے نا قبلہ۔ اور ہر انسان دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر انسان نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا؟ اچھا، ہر انسان اپنی نماز تمام کرتا ہے کہ نہیں تمام کرتا؟ ہر انسان جب نماز تمام کرتا ہے تو کہتا نہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتا نہیں کہتا ہر انسان؟ قبلہ ہر مسلمان کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک وہ نبی پر درود نہ بھیجے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، دعاؤں کا طلبگار ہوں، کسی مسلمان کی نماز نہیں قبول ہوتی جب تک وہ نبی پر درود نہ بھیجے، اور جب نبی گھر سے نکلتے ہیں تو در فاطمہ پہ آ کے کہتے ہیں السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ کسی مسلمان کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک وہ نبی پر درود نہ بھیجے، نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک در فاطمہ پہ سلام نہ کرے۔ نبی وہ ہے کہ جن کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی کہ جب تک در اہل بیت پہ آ کے سلام نہ کرے۔ بڑے بڑے لوگ پائے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اور چاہتا ہوں کہ بس اسی بات سے ربط مصائب کر دوں، چونکہ بہت سارے لوگوں کو جانا بھی ہوتا ہے، بہت ساری جگہ کام بھی ہے، لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے میں نے کل والا واقعہ سنایا تھا صرف وسیع بھائی یہاں رہ جائیں اور کہیں مولانا صاحب کرسی میری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو قبلہ نقل بہت سارے لوگوں نے کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص آیا، جنگ چل رہی تھی، مولا کائنات سے کہنے لگا کہ آپ کے کیا کہنے، لیکن ایک بات سوال ہے میرے پاس۔ مولا نے کہا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ جو آپ کو تلوار ہے وہ تلوار مجھے دے دیجیے، جیسے آپ جنگ کرتے ہیں میں بھی ویسے ہی جنگ کروں گا۔ مولا کائنات نے زمین پہ تلوار رکھ دی۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ مولا کائنات کی تلوار چھوڑ کے زمین پہ گر گئی، بہرحال کسی بھی طرح ہو لیکن تلوار زمین پہ تھی۔ مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو اٹھا لو تلوار۔ اٹھانے جیسے ہی اٹھانا چاہا اس نے تلوار نہیں اٹھی، تو کہنے لگا کہ علی آپ کی تلوار تو اٹھی نہیں رہے۔ مولا کائنات نے ایک تاریخی جواب دیا اس انسان کو۔ جواب کیا دیا مولا کائنات نے؟ کہا کہ میں نے تجھے اپنی تلوار دی ہے، اپنے بازو نہیں دیے۔ میں نے اپنی تلوار دی ہے، اپنے بازو نہیں دیے ہیں۔ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو قبلہ تلوار چلانے کے لیے ایسے بازوؤں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ جیسے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے۔ حدیث کا موضوع یہی تھا کہ اولنا محمد و سطنا محمد و آخرنا محمد۔ رسول کائنات نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، میرے سب کے سب محمد۔ یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ میرے سب کے سب علی ہیں؟ شاید رسول پلٹ کے جواب دیں دنیا والوں سے ایک علی برداشت نہ ہوا 14 کیسے ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جب دنیا والوں سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا تو 14 کے 14 علی کیسے برداشت ہوں گے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، قرآن کی اتنی آیتوں کا نزول، اس کے باوجود بھی لوگ اندھے۔ قبلہ ایسا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے لوگوں کو آنکھیں تو دی ہیں لیکن سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق سب کو نہیں ہوتی۔
علی کو پڑھنا اور سمجھنا اسی کے بس کی بات ہو کہ جس کی نسل طاہر ہو، کیونکہ خداوند کریم نے خود اہل بیت علیہ السلام کو تمام نجاستوں سے دور رکھا ہے۔ تو مجھے خود بتائیے کہ جب خداوند عالم نے خود اہل بیت علیہ السلام کو تمام نجاستوں سے دور رکھا ہے، تو یہ جسم لانے والا انسان جس کے پاس ایک جسم ہے، نجاستوں سے بھرا ہوا جسم اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ ہماری جب مجلس شروع ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری مجلس میں امام زمانہ علیہ السلام بھی آئے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے ہمیں تو نہیں دکھائی دیتے، کہ ہمیں تو نہیں دکھائی دیتے، کہاں آتے ہیں آپ کے ائمہ علیہ السلام؟ تو میں نے کہا قبلہ، جب رسول کائنات مکے سے ہجرت کر رہے تھے وہ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں یاد ہے۔ میں نے کہا ذرا سنائیں۔ تو کہنے لگے جب رسول کائنات باہر نکل رہے تھے تو زمین سے کچھ کنکڑیاں اٹھائیں اور لوگوں کی طرف پھینک دی، لوگ کھڑے تو رہے تلوار لیے لیکن دکھا کسی کو کچھ نہیں۔ میں نے کہا قبلہ ان میں سے آپ تو نہیں تھے جن کو کنکڑی لگی تھی؟ جن کو کنکڑی لگی تھی ان میں سے کوئی ایک آپ تو نہیں تھے؟ اگر نہ ہوتے تو آپ کو دکھتا، آپ تھے اس لیے آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا۔ ایک سلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر یقیناً پوری رات اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں، پوری رات بیٹھنے سے کیا، اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام اشجار قلم بن جائیں اور روز قیامت آ جائے، تب تک اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات، میں یہاں پہ تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مولائے کائنات دیکھیں، مولائے کائنات وہ ہیں کہ جن کا نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔ علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے؟ علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے۔ علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے؟ علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے، اور علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں؟ علی کا نام بڑا، کائنات چھوٹی ہے۔ تو مولائے کائنات علیہ السلام وہ ہیں کہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے، کائنات ان کے ہاتھوں پہ ہے۔ جس کے ہاتھوں پہ کائنات ہو وہ مولائے کائنات نہیں بلکہ مولائے کل ہوا کرتا ہے۔ جزئی مولا تو وہ لوگ بناتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا مولا سقیفہ بنی ساعدہ سے لیا ہو، مجموعی مولا وہ بناتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا مولا غدیر سے لیا ہو۔ ہم سقیفائی نہیں بلکہ ہم غدیری ہیں، اور ہم اس کو مولا مانتے ہیں کہ جو خلیفۃ اللہ ہے بلکہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین وہ ہوتا ہے کہ جس کو خلیفہ لوگوں کی طرف سے بنایا گیا ہو۔ خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خلیفہ منصوب ہو کے زمین پہ آیا ہو۔ ایک سلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ یہیں سے اپنی مجلس کو اختتام دیتا ہوں، اور چونکہ سبھی حضرات یہاں موجود ہیں، یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم وطن میں نہ ہوتے ہوئے بھی وطن میں ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی غیر جگہ آ گئے ہیں۔ کربلا میں آ کے ہم نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ ہم کسی غیر جگہ آ گئے ہیں۔ کربلا میں داخل ہونے کے بعد انسان یہ کہتا ہے کہ اب ہم محفوظ جگہ پہ آ گئے ہیں۔ اس کو محفوظ جگہ بنانے کے لیے جانتے ہیں کتنا وقت لگا ہے، کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آج شب شہادت جناب